तुम अकीदा तौहीद को छेड़ोगे, हजरत की जबान से भी जवाब आएगा, हजरत की कलम से भी जवाब आएगा। तुम अकीदा नबूवत, खत्म नबूवत को छेड़ोगे, हजरत की जुबान से भी जवाब आएगा, हजरत के कलम से भी जवाब आएगा। तुम सहाबा अहले बैत पर बात करोगे, हजरत की जबान भी बोलेगी, हजरत का कलम भी बोलेगा। अगर तुमने नजरिया खिलाफत पर वार करने की कोशिश की, हजरत की जबान भी बोलेगी, हजरत का कलम भी बोलेगा। तुमने इल्हाद फैलाने की कोशिश की, बिदात फैलाने की कोशिश की, अगर तुमने इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश की, दलाइल की दुनिया में, अकीदे की दुनिया में, दलील की दुनिया में और दलाइल के मैदान के अंदर कुव्वत दलील के साथ हजरत तुम्हारा जवाब देंगे। तुम्हारे वो इश्कालात कि हजरत मुआविया की जमात को एक बागी जमात कहा गया, हजरत अम्मार इन्हें जन्नत की तरफ बुलाते, ये उन्हें जहन्नम की तरफ बुलाते। तुमने कितने एतराजात करके अवाम के जहन को खराब करने की कोशिश की है। मेरे शेख ने सिर्फ 6 घंटे के अंदर तुम्हारे कदीम और जदीद, नए और पुराने जितने तुमने इनके चरबे उतार कर एतराजात किए थे, हजरत ने 6 घंटे के अंदर उन सब का जवाब जबान से भी दिया है, हजरत ने अपने कलम से भी दिया है। हजरत फरमाते हैं, मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल, मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया, लोग मिलते गए कारवां बनता गया, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। आज हजरत अकेले नहीं है, ये किसी दीवाने की सदा नहीं है, ये सदा सदाए बास गश्त बन चुकी है। ये सदा मशरक से भी आएगी, ये सदा मगरब से भी आएगी, ये सदा शुमाल और जनूब से भी आएगी, ये पाको हिंद से भी आएगी कि तुम हक की मुखालफत से बाज आ जाओ। तुम अकीदा तौहीद पर मत वार करो, अकीदा नबूवत और खत्म नबूवत को मत छेड़ो, अकीदा इस्मत अंबिया को मजरूह करने की कोशिश न करो, अकीदा हिफाजत कुरान को मशकूक करने की कोशिश न करो और मकाम सहाबियत को बेहैसियत करने की कोशिश न करो, मकाम अहले बैत को गिराने की कोशिश न करो, खुलफाए राशिदीन पर सब्बो शतम न करो, हजरत हसनैन करीमैन की इज्जत को पामाल करने की कोशिश न करो, हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान की इज्जत और नामूस के साथ खलवाड़ करने की कोशिश न करो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि allज़ीना औफ़ौ अहदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो दीन अता फरमाया, ये दीन 5 चीज़ों के मजमूए का नाम है। नंबर 1 एतकादात, अकायद, नज़रियात। नंबर 2 इबादात। नंबर 3 मुआमलात। नंबर 4 मुआशरात और नंबर 5 अखलाकियात। ये 5 चीज़ें जब एक जगह पर जमा हो जाएं, इसे दीन कहते हैं, इसी को इस्लाम कहते हैं, इसी को शरीयत कहते हैं। दीन के तमाम शोबों पर अमल करना, उनमें से जिनका ताल्लुक अकीदे के साथ है उनको मानना, जिनका ताल्लुक अमल के साथ है उन पर अमल करना,
یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن آج کی اس نشست کے حوالے سے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں مرکز میں پڑھنے والے اور مرکز کے مرکز کے تحت آن لائن پڑھنے والے ہمارے وہ خوش نصیب طلباء جن کی آپ حضرات زیارت فرما رہے ہیں، یہ آج اس مقام پر پہنچے ہیں کہ اساتذہ ان کے سروں پر دستار رکھیں گے اور یہ لوگ امت کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ انہی لوگوں نے عقیدہ بھی بتلانا ہے، انہی لوگوں نے عمل بھی بتانا ہے، انہی لوگوں نے معاملات بھی بتانے ہیں، انہی لوگوں نے معاشرت بھی بتانی ہے، اور انہی لوگوں نے اخلاقیات بھی بتانے ہیں۔ تو ان کی ذمہ داری باقی لوگوں کی ذمہ داری سے بڑھ کر ہے۔ باقی لوگوں نے عقیدہ رکھنا ہے، انہوں نے خود بھی عقیدہ رکھنا ہے، اوروں کو بھی عقیدہ بتانا ہے۔ باقی لوگوں نے عمل کرنا ہے، انہوں نے خود بھی عمل کرنا ہے، باقی لوگوں کو بھی صحیح اور مسنون کام بتانے ہیں۔ اس لیے ایک عالم کی ذمہ داری عوام سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب سے یہ شریعت، یہ دین عطا فرمایا، علماء کے حوالے ہوا، اسی دن سے لے کر آج دن تک اور انشاءاللہ العزیز قیامت کی صبح تک یہ والی ذمہ داری اہل علم نبھا رہے ہیں کہ خود بھی اپنا عقیدہ ٹھیک کر رہے ہیں، عوام کا عقیدہ بھی ٹھیک کرا رہے ہیں، خود بھی مسنون اعمال کر رہے ہیں، عوام کو بھی مسنون اعمال کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ کام اہل حق علماء شروع دن سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی تسلسل میں میرے شیخ، میرے استاذ، میرے مربی، میرے محسن، حضرت متکلم اسلام، شیخ طریقت حضرت مولانا محمد الیاس گھمن، اللہ ان کی علم و عمل میں، اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، انہوں نے بھی اسی میدان کو لیا ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھا ہے کہ ہم نے عقیدہ سمجھانا ہے، ہم نے عمل سمجھانا ہے، ہم نے معاملات لوگوں کو اسلام کے مطابق بتانے ہیں، ہم نے لوگوں کی معاشرت اسلام کے مطابق کرنی ہے، ہم نے اخلاقیات کو سنوارنا ہے۔ یہ جو اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان گفتگو کرے، بیان کرے، واعظ کرے، تقریر کرے، خطاب کرے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان لکھ کر اس چیز کو عام کر دے۔ ایک کو کتاب کہتے ہیں، دوسری کو بات کہتے ہیں، ایک کو تقریر کہتے ہیں، دوسری کو تحریر کہتے ہیں۔ میں نے آج کی اس نشست میں حضرت کے صرف ان کاموں کا تذکرہ کرنا ہے جن کا تعلق تحریر کے ساتھ ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم پورے دین پر کام کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارا کوئی صرف ایک عنوان نہیں کہ ہم صرف ایک عنوان پر کام کریں، بلکہ ہمارا عنوان مکمل دین ہے، ہمارا عنوان پورا دین ہے۔ ہم صرف ایک عقیدے اور نظریے کی بات نہیں کرتے، ہم تمام عقائد کی بات کرتے ہیں۔ صرف عقائد کی نہیں، ساتھ میں عبادات کی بات بھی کرتے ہیں۔ صرف عبادات کی نہیں، ساتھ میں معاملات کی بات کرتے ہیں۔ صرف معاملات نہیں، ساتھ میں معاشرات کی بات کرتے ہیں۔ صرف معاشرات نہیں، ساتھ میں اخلاقیات کی بات کرتے ہیں۔ تو حضرت نے ارکان اسلام پر جو اپنی تحریری خدمات پیش کی ہیں، میں وقت کی نزاکت کے پیش نظر صرف حضرت کے اس تحریری کام کا مختصر سا تذکرہ کروں گا، اور بعض دفعہ تو صرف نام لے کر آگے چل پڑوں گا کہ حضرت نے اس حوالے سے کون سا تحریری کام کیا ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ یعنی عقیدہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزہ، نمبر 5 حج۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ حضرت نے عقائد میں کون سا کام کیا ہے، حضرت کی تحریری خدمات کون سی ہے۔
तवज्जो रखिएगा। हजरत ने इस्लाह अक़ायद के लिए, लोगों को अकीदा समझाने के लिए हजरत ने किताब लिखी, नाम है इस्लामी अक़ायद। हजरत ने किताब लिखी, नाम है किताबुल अक़ायद। हजरत ने किताब लिखी, नाम है अक़ायद अहलुस सुन्नत वल जमात। हजरत ने किताब लिखी, नाम है शरा अकीदा तहाविया। हजरत ने किताब लिखी, नाम है शरा अल फ़िक़्हुल अकबर। हजरत ने किताब लिखी, नाम है शरा अकीदा नसफिया। हजरत ने किताब लिखी, नाम है शरा अकीदा हसना। हजरत ने किताब लिखी, नाम है हाशिया अल मुहन्नद अलल मुफन्नद। हजरत ने किताब लिखी, नाम है अल मुहन्नद और एतराज़ात का इल्मी जायज़ा। ये हजरत की किताबी वो खिदमात हैं कि जो सिर्फ अक़ायद के हवाले से हैं। इसके अलावा हजरत ने एक फ़ाइलों का सिलसिला शुरू किया कि एक एक फ़ाइल के अंदर एक एक अकीदे पर बात की जाए। हजरत की फ़ाइल तौहीद बारी ताला, हजरत की फ़ाइल औसाफ़ नबुव्वत, हजरत की फ़ाइल अकीदा ख़त्म नबुव्वत, हजरत की फ़ाइल अकीदा इस्मत अंबिया अलैहिमुस्सलाम, हजरत की फ़ाइल अकीदा हयात ईसा, हजरत की फ़ाइल इल्म गैब खासा खुदाबंदी है। हजरत की फ़ाइल का नाम मुख्तार कुल खासा खुदाबंदी है। हजरत की फ़ाइल सिफत नूरो बशर, हजरत की फ़ाइल सिफत हाजिर व नासिर खासा खुदाबंदी है। हजरत की फ़ाइल इस्तिआनत बिगैरिल्लाह, हजरत की फ़ाइल सुन्नत और बिदत, हजरत की फ़ाइल इसाले सवाब, हजरत की फ़ाइल अकीदा हयात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। हजरत की फ़ाइल का नाम अर्ज़ अमाल, हजरत की फ़ाइल का नाम इस्तिशफ़ा इंद कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत की फ़ाइल का नाम तवस्सुल, हजरत की फ़ाइल का नाम सवाब व अज़ाब कब्र, हजरत की फ़ाइल का नाम सिमाए मौता, हजरत की फ़ाइल का नाम खिलाफत व इमामत, हजरत की फ़ाइल का नाम हिफाजत कुरान, हजरत की फ़ाइल का नाम मकाम व दिफाए सहाबा। ये सारे उन्वानात जो मैंने अभी आपके सामने जिक्र किए हैं, ये हजरत ने तहरीरी तौर पर इन अकायद पर दलाइल के साथ बात की है। अकीदा लिखा, अकीदे की तनकीह की है, अकीदे की तशरीह की है, अकीदे पर दलील दी है। मुखालिफ ने अगर कोई इसके अलावा अकीदा अपनाया है, मुखालिफ का अकीदा लिखा है, उन्होंने जो दलीलें दी हैं हजरत ने उन दलीलों को लिखा है, उन दलीलों के जवाबात को लिखा है। और हमारे अकायद पर अगर उन लोगों ने एतराज़ात किए हैं तो हजरत ने उनका जवाब भी दिया है। उसके बाद दूसरी चीज़ अरकान इस्लाम में नमाज है। हजरत ने नमाज के नाम पर, नमाज अहलुस सुन्नत वल जमात के नाम पर एक किताब लिखी है, सलात कोर्स लिखा है। सिर्फ एक किताब की बात कर रहा हूँ, नमाज अहलुस सुन्नत। ये किताब ऐसी है जो उर्दू में मौजूद है, फारसी में मौजूद है, अंग्रेजी में मौजूद है, गुजराती और हिंदी में मौजूद है, सिंधी में मौजूद है, पश्तो में मौजूद है। तमाम ज़बानों में इसका तर्जमा हो चुका है। और नमाज के जो अहम मसाइल थे हजरत ने उन्हें अपनी फ़ाइलों के अंदर लिखा है। कलिमात अज़ान व इकामत, सफ बंदी के मसाइल, सर ढांप कर नमाज पढ़ना, नमाज में नाव के नीचे हाथ बांधना, तर्क किरात खल्फल इमाम, मसला आमीन बिस्सिर, तर्क रफा यदैन, वितर के अहम मसाइल, जमात सानिया का हुक्म, मसनून नमाज जनाजा, खुतबा जुमा के वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म, 20 रकात तरावी, मर्द औरत की तरीका नमाज के अंदर फ़र्क, औरत का मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने का हुक्म, तकबीरात ईदैन, जुमा के दिन ईद आ जाए या ईद के दिन जुमा आ जाए तो फिर दोनों पढ़ना ज़रूरी है। ये हजरत ने सिर्फ नमाज पर काम किया है। अरकान इस्लाम में तीसरी चीज़ ज़कात, हजरत ने इस पर ज़कात कोर्स लिखा है। आज भी हमारी व्हाट्सएप सर्विस पर इसका इश्तिहार चल चुका है। 6 दिन का कोर्स किताबी शक्ल में मौजूद है। रमज़ानुल मुबारक से पहले जो लोग ज़कात अदा करना चाहते हैं, ज़कात के मसाइल सीख कर ज़कात को अदा किया जाए। चौथी चीज़ रोज़ा, हजरत ने रमज़ानुल मुबारक फ़ज़ाइल व मसाइल के नाम से किताब लिखी है। हजरत ने रमज़ान कोर्स के नाम से किताब लिखी है। सहरी का मसला, इफ्तारी का मसला, तरावी का मसला,
ختم قرآن کا مسئلہ، شب قدر کا مسئلہ، اعتکاف کا مسئلہ، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر موجود ہیں۔ ارکان اسلام میں سے 5ویں چیز حج بیت اللہ، حضرت نے حج و عمرہ کے نام سے کتاب لکھی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ صرف تحریری خدمات عرض کر رہا ہوں، صرف تحریری خدمات۔ حج و عمرہ کے نام سے کتاب، عمرہ کورس کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ یہ ارکان اسلام ایسے ہیں کہ تمام ارکان اسلام پر حضرت کی تحریری خدمات بحمد اللہ تعالی صرف موجود نہیں ہیں، بڑے جامع الفاظ کے اندر، بڑے مدلل انداز کے اندر، بڑے معتدل انداز کے اندر یہ ساری تحریرات حضرت کی چھپ چکی ہیں۔ اگر ہم حضرت کی تحریرات کو علوم و فنون کے اعتبار سے تقسیم کریں تو ہمارے سامنے اس کی کئی جہتیں ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کی خدمت تحریری طور پر، اور کہاں سے شروع کیا؟ قرآنی قاعدہ، جب بچے کو الف با تا سا پڑھانا ہے، قرآنی قاعدہ حضرت نے، اصول تجوید، اصول تفسیر، پورے قرآن کریم کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ، خلاصۃ القرآن، دروس القرآن 5 جلدوں میں چھپ چکا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مکمل قرآن کریم کی تفسیر پر بحمد اللہ تعالی کام شروع ہے، جو انشاءاللہ العزیز بہت جلد پورا ہو جائے گا۔ علم حدیث میں کیا خدمات ہیں؟ حضرت نے دروس الحدیث کے نام سے، حضرت نے زبدۃ الشمائل کے نام سے، حضرت نے اصول حدیث کے نام سے، حضرت نے حدیث مبارک کتاب کا نام ہے، اس عنوان سے حضرت نے اس پر کام کیا ہے۔ فقہ اور معاملات کو دیکھا جائے، حضرت نے نماز پر کام کیا، زکوٰۃ پر کام کیا، روزے پہ کام کیا، حج پر کام کیا، قربانی پر کام کیا۔ اگر بات معاشرات کی جائے تو حضرت نے 6 جلدوں میں واعظ و نصیحت کے نام سے ایک سیٹ آپ کے حوالے کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 نصیحتیں، یہ ایک کتاب کا نام ہے، حضرت نے یہ امت کے حوالے کی ہے۔ بات اگر اخلاقیات کی جائے، حضرت نے کتاب لکھی اللہ کے بندے، حضرت نے کتاب لکھی اللہ سے مانگیے، حضرت نے کتاب لکھی عرش الہی کے خزانے۔ اور اگر بات حضرت کے خطبات کی جائے، حضرت کے خطبات متکلم اسلام 3 جلدوں میں آ چکے ہیں۔ خطبات برما، مجالس متکلم اسلام، مواعظ متکلم اسلام، یہ حضرت کی وہ تحریری خدمات ہیں جو معرض وجود میں آ چکی ہیں۔ صحافتی خدمات صرف کتابوں تک نہیں، بات ان تک بھی ہے جو کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، بات ہم نے ان تک بھی پہنچائی ہے جو ہماری کتاب نہیں گھر میں اخبار پڑھنا چاہتے ہیں۔ حضرت کے مضامین آپ کے اس ملک پاکستان کے قومی اخبارات میں آئے جمعے کو، ہر جمعے کو تقریباً حضرت کے یہاں پر مضامین شائع ہوتے ہیں۔ میں چند ایک اخبارات کے نام لیتا ہوں۔ روزنامہ اسلام ہے، روزنامہ ایکسپریس ہے، روزنامہ دنیا ہے، روزنامہ جنگ ہے، روزنامہ نوائے وقت ہے، روزنامہ خبریں ہے، روزنامہ نئی بات ہے، روزنامہ جہان پاکستان ہے، روزنامہ پاکستان ہے، روزنامہ اوصاف ہے، متعدد اخبارات۔ میں سب کا احاطہ نہیں، میں چند ایک کے نام لے رہا ہوں۔ اور بات صرف پاکستان کی نہیں، سعودی عرب کے اندر اردو نیوز جو اخبار شائع ہوتا ہے، اور جمعے والے دن اس کا روشنی کے نام سے ایک جمعہ ایڈیشن شائع ہوتا ہے، حضرت کے مضامین وہاں پر بھی چھپتے ہیں۔ اسی طرح جنگ لندن کے اندر بھی اکثر حضرت کے مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں۔ یہ وہ عنوان ہیں کہ جو اخباری اور صحافتی طور پر ہیں۔ حضرت نے شخصیات پر کام کیا، شخصیات پر، سیرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت نے اس پر کام کیا، فائل موجود ہے۔ سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم 2 جلدوں کے اندر کتاب موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں ازواج مطہرات، سیرت امہات المومنین کے نام سے کتاب موجود ہے۔ ابھی 2-4 دن پہلے حضرت استاذی کی نئی کتاب سیرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شائع ہو کر آ چکی ہے۔ سیرت عمر فاروق پر کام شروع ہے، سیرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کام مکمل ہو چکا ہے،
सीरत अलीउल मुर्तज़ा पर काम शुरू है, सीरत हसन मुज्तबा पर काम शुरू है, सीरत हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर काम मुकम्मल हो चुका है, सीरत हजरत मुआविया पर काम मुकम्मल हो चुका है, किताब छप चुकी है, सीरत बनात अरबा हजरत के ज़ेरे कलम चल रही है। ये वो किताबें हैं जो हजरत ने सीरत के उन्वान पर, सवाने के उन्वान पर लिखी हैं। अहलो सुन्नत वल जमात के अलावा दीगर नजरियात के जो लोग हैं उनके थोड़ा थोड़ा तारुफ, के जिनका तारुफ कराकर अहलो सुन्नत वल जमात के लोगों के अकायद की हिफाजत की जा सके और ये बताया जाए कि अहलो सुन्नत वल जमात के अकायद और नजरियात और हैं, इन लोगों के अकायद और नजरियात और हैं। हमारे पास अपने अकीदे पर कुरान की आयात मौजूद हैं, हमारे पास अपने अकीदे पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मौजूद हैं, हमारे अकायद पर बिहम्दिल्लाहि ताला इजमा मौजूद है, हमारे अकायद पर आसारे सहाबा मौजूद हैं। जो आज से कुछ अरसा पहले जब कोरोना का दिन आए थे और लोग घरों के अंदर महसूर हो गए थे, सब लोग अपने माश की फिक्र के अंदर बैठे थे। एक वो मर्द कलंदर था जो कहता था कि जो लोग घरों में बैठे हैं, आज अगर इनके अकीदे की हिफाजत न की गई, आज अगर इनके मसनून आमाल की हिफाजत न की गई, आज अगर इनको मुआशरत न बताई गई, आज अगर इनके मुआमलात सीधे न किए गए, आज अगर इनके अखलाकियात को ना संवारा गया, ये उम्मत तबाह हो सकती है। सब के सब घरों के अंदर बैठे हैं, मदारिस बंद हैं, मसाजिद बंद हैं, जुमे के लिए नहीं आने दिया जा रहा। अब लोग जाएं तो कहां पर जाएं? हजरत ने उस वक्त में अपने तमाम असातिज़ा को यहाँ मरकज में बिठाकर इनसे वो इल्मी काम लिया है। हजरत ने फिर ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए हैं। मैं पूरी तफसील अर्ज नहीं कर सकता, मैं सिर्फ नाम अर्ज करता हूँ। हजरत ने 2 साला तालीमुल कुरान बच्चों के लिए ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है। हजरत ने 1 साला तर्जमा और तफसीर के नाम से ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है। हजरत ने 2 साला इल्मे दीन ये ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है। हजरत ने 4 साला आलिम और आलमा कोर्स ऑनलाइन शुरू किया है। हजरत ने 1 साला तखस्सुस फिल अकायदिल इस्लामिया ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है। हजरत ने 2 साला तखस्सुस फिल इफ्ता कोर्स शुरू किया है। ये वो कोर्स हैं जो बाज़ाब्ता होते हैं, पूरा साल होते हैं, इनकी पूरी मुद्दत है। इनमें से बाद वो खुश नसीब भी हैं कि जिन्होंने इन्हीं कोर्सेज के अंदर अपने इल्म को मुकम्मल किया है। इसके अलावा मौसम के एतबार से और सीजन के एतबार से हजरत ने मुख्तलिफ किस्म के शार्ट कोर्सेज रखे हैं। एक का नाम है अकायद कोर्स, दूसरे का नाम है सिरात मुस्तकीम कोर्स। ये मर्दों का अलग है, औरतों का अलग है। रमजान कोर्स, एतकाफ कोर्स, नमाज कोर्स, ज़कात कोर्स, उम्रा कोर्स, मसाइल तरावी कोर्स, मसाइल कुर्बानी कोर्स, इस्मत अंबिया कोर्स, मकाम दिफा सहाबा कोर्स। ये वो मुख्तलिफ उन्वानात हैं कि जिन पर हजरत ने काम शुरू किया है। आपके पास आपके मोबाइल में अहनाफ मीडिया सर्विसेज की तरफ से जो पोस्टें आ रही हैं, ये सिर्फ एक ज़बान में नहीं हैं, ये अरबी में चल रही हैं, फारसी में चल रही हैं, इंग्लिश में चल रही हैं, बर्मी में चल रही हैं, हिंदी में चल रही हैं, गुजराती में चल रही हैं, मराठी में चल रही हैं, तेलुगु में चल रही हैं, तमिल में चल रही हैं, सिंधी में चल रही हैं, पश्तो में चल रही हैं, पंजाबी में चल रही हैं। और ये सिर्फ ये काम इन्हीं तक महदूद नहीं है, इसके अलावा हजरत का बहुत बड़ा नेटवर्क। कभी कभी हजरत हमें फरमाते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं अपने शूरा वाले अहबाब से कि तुम्हें मेरे काम के 90% काम का इल्म नहीं है कि मैं कौन सा काम कर रहा हूं। मेरे काम का 10% तुम्हारे सामने है, बाकी 90% दुनिया के किस किस हिस्से में जाकर, दुनिया के किस किस खित्ते में जाकर मैंने अहलो सुन्नत वल जमात के अकायद पर पहरा दिया है, मैंने अहलो सुन्नत वल जमात के मसाइल पर पहरा दिया है। वो काम तो अभी तुम्हारे इल्म के अंदर नहीं है। कुछ वक्त गुजरने दो, कुछ ज़माना बदलने दो, जगह जगह से यही सदा आएगी। अहलो सुन्नत का अकीदा ये है,
اہل سنت کے عقیدے پر دلیل یہ ہے، اہل سنت کا نظریہ یہ ہے، اہل سنت کے نظریے پر دلیل یہ ہے۔ جگہ جگہ سے تمہیں پتا چلے گا حنفیت کسے کہتے ہیں، جگہ جگہ سے تمہیں پتا چلے گا دیوبندیت کسے کہتے ہیں، منہج کس چیز کا نام ہے، مسلک کس چیز کا نام ہے، مذہب کس چیز کا نام ہے۔ جگہ جگہ سے دنیا کے ایک ایک خطے سے یہ آوازیں آئیں گی، اور اس ساری محنت کے پیچھے اس کی شبانہ روز محنتیں ہیں۔ وہ صبح اٹھ کر بھی اسی کام میں لگتا ہے، وہ رات کو سوتے ہوئے بھی یہی کام کر کے سوتا ہے، وہ سفر کرے تب بھی یہی فکر کار فرما ہے، وہ گھر میں بیٹھا رہے تب بھی یہی فکر کار فرما ہے، وہ شورا کا اجلاس بلا لے تب بھی یہی فکر کار فرما ہے، اپنے مجازین بیت کا اجلاس بلا لے تب بھی ان کے دماغ پر صرف ایک ہی فکر ہے، اور بڑا عجیب جملہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرا ساتھ دو گے تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے، تم میرا دستہ بازو بننا چاہو گے تو چشم ما روشن و دل ما شاد، اور اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا، مجھے پوری دنیا کے اندر کوئی ایک شاگرد بھی نہ ملا، مجھے پوری دنیا کے اندر مجھے کوئی ایک مجاز بیت نہ ملا، مجھے پوری دنیا کے اندر مجھ سے تعلق رکھنے والا کوئی منتسب نہ ملا، تو رب محمد کی قسم حضرت استادی فرماتے ہیں میں تنہا شاگردوں کے بغیر بھی صبح شام یہی کام کروں گا، میں تنہا اپنے مجازین بیت کے ساتھ بھی اور ان کے علاوہ بھی ان کے بغیر بھی میں تنہا یہ کام کرتا رہوں گا۔ اگر میرے گھر والوں نے میرا ساتھ دیا تب بھی یہی کام کروں گا، بالفرض اگر مجھے میری اولاد بھی چھوڑ کر چلی جائے میں تنہا اہل سنت والجماعت کے عقائد اور نظریات کا پہرا دوں گا، میں تنہا عقائد اہل سنت والجماعت کے دلائل کا پہرا دوں گا، میں ان کے نظریات کا محافظ بن کر جیوں گا، میں دین اسلام کی اشاعت بھی کروں گا، میں دین اسلام کی حفاظت بھی کروں گا۔ اس لیے میں بطور مشورہ حضرت کا اتنا بڑا تحریری کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف یہ حضرت کی کتابوں کے نام سن کر چل پڑیں نہ، حضرت کے لیے میں آپ حضرات کے توسط سے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اپنے گھروں کے اندر اپنی ذاتی لائبریری بنائیں اور اس میں حضرت کی کتابوں کو رکھیں۔ ہمارے جن مساجد میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں اپنی مسجدوں کے اندر حضرت کی کتابوں کو رکھیں، جن مدارس میں پڑھتے ہیں ان مدارس کی لائبریریوں میں حضرت کی کتابوں کو رکھیں۔ ہماری جو خانقاہیں ہیں مجازین بیت بیٹھے ہیں، حضرت کی جتنے بھی مجازین بیت ہیں ان کی اپنی اپنی خانقاہیں ہیں، اپنی اپنی خانقاہوں کے اندر حضرت کی ساری کتابیں رکھنی چاہیے۔ اگر ہم سبق پڑھائیں تو سبق پڑھاتے وقت حضرت کی کتب اور حضرت کی فائلوں سے استفادہ کریں۔ خانقاہی مجالس اگر ہم نے کرنی ہے حضرت کی کتب سے ہم استفادہ کریں۔ حضرت کی کتب اور فائلوں کے حوالے سے مکتبہ اہل سنت والجماعت موجود ہے، وہاں پر حضرت کی کتابیں بھی آپ کو ملیں گی، وہاں پر حضرت کی فائلیں بھی آپ کو ملیں گی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ والا کام مکمل کریں۔ اہل سنت والجماعت کے وہ نوجوان جو خود کو سنی کہتے ہیں، حنفی کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ کے توسط سے میں یہ بات پوری دنیا میں رہنے والے ان نوجوانوں سے کرنا چاہ رہا ہوں جو خود کو سنی کہیں، خود کو حنفی کہیں، خود کو دیوبندی کہیں۔ اگر آپ نے دین اسلام کو سمجھنا ہے، قرآن کریم کو سمجھنا ہے، حدیث پیغمبر کو سمجھنا ہے، فقہ حنفی کو سمجھنا ہے، دیوبندیت کے منہج کو سمجھنا ہے، اگر آپ نے عقیدہ سمجھنا ہے، چاہے وہ عقیدہ توحید ہو، عقیدہ نبوت ہو، اوصاف نبوت ہو، ختم نبوت ہو، عصمت انبیاء ہو، حیات انبیاء ہو، اگر تم نے سمجھنا ہے اور خلافت اور امامت کا نظریہ ہو، مقام و دفاع صحابہ کا نظریہ ہو، اور اس کے علاوہ دیگر عنوانات کو آپ نے سمجھنا ہو، حضرت کی کتابیں پڑھیں، حضرت کی فائلیں پڑھیں۔ وہ فائلیں PDF کے اندر موجود ہیں،
کتابی شکل کے اندر موجود ہیں، منگوائی جا سکتی ہیں، یہاں تک آنا نہیں پڑے گا، ایک فون کال پر بائی ڈاک آپ کے گھر پہنچ جائیں گی، وہاں پر آپ ان کو منگوائیں اور انہیں اپنے زیر مطالعہ رکھیں۔ اگر آپ نے صحابہ کرام پر کام کرنا ہے، خلفائے راشدین پر کرنا ہے، حسنین کریمین پر کرنا ہے، آپ نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان پر کام کرنا ہے، ان کو دلائل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، مہذب انداز کے اندر، علمی دنیا کے اندر دلائل کی قوت کے ساتھ اگر ان کو بیان کرنا ہے، حضرت نے یہ سارا کام مکمل کر دیا ہے۔ خریدنا ہمارا کام ہے، استفادہ کرنا ہمارا کام ہے، ان کو پڑھنا ہمارا کام ہے، عقیدہ بھی بچ جائے گا، عقیدے پر دلیل بھی یاد ہو جائے گی۔ ہمارے عقیدے پر جن مخالف لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں، ان اعتراضات کا تذکرہ بھی مل جائے گا اور ان کا جواب بھی مل جائے گا۔ آپ نے عبادات کو سمجھنا ہو، حضرت کی کتابیں موجود ہیں۔ آپ نے معاشرات اور معاملات اور اخلاقیات کو سمجھنا ہو، حضرت کی کتابیں موجود ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے فکری مخالفین کے عقائد اور نظریات کو سمجھنا ہو، حضرت کی کتابیں موجود ہیں۔ اگر آپ نے تصوف، سلوک و احسان کو سمجھنا ہو، حضرت کی کتابیں موجود ہیں۔ اکابر دیوبند کے منہج کو سمجھنا ہو، حضرت کی کتابیں موجود ہیں۔ وہ تو علل اعلان یوں کہہ رہے ہیں، میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر، میں یہ چھپ کر نہیں کہہ رہا، حضرت تو علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی بھی پوری ایک روشن اور واضح اور کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے، میرا عقیدہ بھی وہ ہے جو میں چھپا کر نہیں، چھاپ کر رکھتا ہوں، میرا عقیدہ وہ ہے جس پر میں دلائل دیتا ہوں، جو عقیدہ بیان کروں گا اس پر تمہیں دلیل دوں گا، مطمئن کروں گا۔ اگر تم نے میرے عقیدے پر کوئی اعتراض کیا، تمہارے اعتراض کا میں ایک مدلل اور معتدل جواب دوں گا۔ اور دوسری بات، میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں، دوسری بات، یہ پیغام ان لوگوں کے نام ہے جو اہل زیغ و ضلال ہیں، اہل بدعت و الہاد ہیں، اہل باطل ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں اور آپ حضرات کے توسط سے حضرت کا یہ پیغام انہیں دیتا ہوں کہ تم حق کی مخالفت سے باز آ جاؤ، تم عقیدہ توحید پر مت وار کرو، عقیدہ نبوت اور ختم نبوت کو مت چھیڑو، عقیدہ عصمت انبیاء کو مجروح کرنے کی کوشش نہ کرو، عقیدہ حفاظت قرآن کو مشکوک کرنے کی کوشش نہ کرو، اور مقام صحابیت کو بے حیثیت کرنے کی کوشش نہ کرو، مقام اہل بیت کو گرانے کی کوشش نہ کرو، خلفائے راشدین پر سب و شتم نہ کرو، حضرات حسنین کریمین کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش نہ کرو، حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی عزت اور ناموس کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اور مجھے اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے جو امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان الفاظ میں ذکر کیا، فرمایا لوگو ایاکم والفرقۃ بعدی فَإِن فَعَلْتُمْ فَإِنَّ مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، لوگو میرے بعد آپس میں دین میں فرقہ بندی سے بچنا، اگر تم نے ایسا کو کرنے کی کوشش کی تو پھر معاویہ شام کے اندر موجود ہیں، تمہیں اپنی طاقت کے زور پر سیدھا کریں گے۔ میں اسی بات کو آگے لیتے ہوئے، اس پر حاشیہ چڑھاتے ہوئے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں، اے دنیا جہان کے گمراہ لوگوں، چاہے تم جہلم پاکستان کے اندر بستے ہو یا پاکستان کے پڑوس کے اندر بستے ہو، اگر تم نے صحابہ کرام کے بارے میں منفی زبان استعمال کی، اگر تم نے صحابہ کرام کے عقائد اور نظریات کو مشکوک بنانے کی کوشش کی، اگر تم نے ان کی شخصیات کو مجروح کرنے کی کوشش کی، تو ترکی کے اندر متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن، حضرت معاویہ کا وہ سچا سپاہی، اس عقیدے کی حفاظت کے لیے موجود ہے۔ تم کر کے دیکھو، تمہیں جواب زبان سے بھی ملے گا، تمہیں جواب تحریر سے بھی ملے گا،
تمہیں جواب تقریر سے بھی ملے گا، تمہیں جواب تحریر سے بھی ملے گا۔ نانا ملے گا نہیں، ملا بھی ہے۔ تم نے حضرت معاویہ کے بارے میں کون سی غلاظت ہے جو تم نے نہیں بکی؟ جہلم کی ایک اکیڈمی کے نام کے اندر ایک بند کمرے کے اندر بیٹھ کر تم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں، کہ جس کا ابھی تذکرہ آپ نے اس مرکز کے ایک طالب علم سے سنا، صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے؟ جہلم کے ایک بند کمرے میں بیٹھ کر حضرات خلفائے راشدین کی شخصیات کو مجروح کرنے کی کوشش، حضرات حسنین کریمین کے نام کا یہ ایک لبادہ اوڑھ کر حضرت معاویہ پر سب و شتم کرنے والوں، حضرت نے جواب دیا ہے، 6 گھنٹے کی طویل ریکارڈنگ کرا کر دیا ہے۔ تمہارے وہ اشکالات کہ حضرت معاویہ کی جماعت کو ایک باغی جماعت کہا گیا، حضرت عمار انہیں جنت کی طرف بلاتے، یہ انہیں جہنم کی طرف بلاتے، تم نے کتنے اعتراضات کر کے عوام کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے شیخ نے صرف 6 گھنٹے کے اندر تمہارے قدیم اور جدید، نئے اور پرانے جتنے تم نے ان کے چربے اتار کر اعتراضات کیے تھے، حضرت نے 6 گھنٹے کے اندر ان سب کا جواب زبان سے بھی دیا ہے، حضرت نے اپنے قلم سے بھی دیا ہے، اور حضرت نے عقائد اسلامیہ کی، اہل سنت والجماعت کے عقائد اور نظریات کی حفاظت کی گویا قسم کھا رکھی ہے۔ تم عقیدہ توحید کو چھیڑو گے، حضرت کی زبان سے بھی جواب آئے گا، حضرت کی قلم سے بھی جواب آئے گا۔ تم عقیدہ نبوت، ختم نبوت کو چھیڑو گے، حضرت کی زبان سے بھی جواب آئے گا، حضرت کے قلم سے بھی جواب آئے گا۔ تم صحابہ اہل بیت پر بات کرو گے، حضرت کی زبان بھی بولے گی، حضرت کا قلم بھی بولے گا۔ اگر تم نے نظریہ خلافت پر وار کرنے کی کوشش کی، حضرت کی زبان بھی بولے گی، حضرت کا قلم بھی بولے گا۔ تم نے الہاد پھیلانے کی کوشش کی، بدعات پھیلانے کی کوشش کی، اگر تم نے اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی کوشش کی، دلائل کی دنیا میں، عقیدے کی دنیا میں، دلیل کی دنیا میں اور دلائل کے میدان کے اندر قوت دلیل کے ساتھ حضرت تمہارا جواب دیں گے۔ اور صرف حضرت نہیں، حضرت فرماتے ہیں میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ آج حضرت اکیلے نہیں ہیں، یہ کسی دیوانے کی صدا نہیں ہے، یہ صدا صدائے باز گشت بن چکی ہے۔ یہ صدا مشرق سے بھی آئے گی، یہ صدا مغرب سے بھی آئے گی، یہ صدا شمال اور جنوب سے بھی آئے گی، یہ پاک و ہند سے بھی آئے گی، یہ صدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے بھی آئے گی، یہ مکہ مکرمہ سے بھی آئے گی، یہ کشمیر سے بھی آئے گی، یہ ہندوستان سے بھی آئے گی، یہ افریقہ سے بھی آئے گی، یہ ترکیہ سے بھی آئے گی۔ یہ صدائے باز گشت ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ حضرت کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اگر تم ان سے عقیدہ پوچھو عقیدہ بتلائیں گے، عقیدے پر دلیل پوچھو دلیل دیں گے، ان سے نظریہ پوچھو نظریہ بتائیں گے، مسئلہ پوچھو مسئلہ بتائیں گے۔ اخلاق کو سنوارنے کے لیے ان کے پاس آؤ، یہ تمہارے اخلاق بھی سنواریں گے۔ اور حضرت فرماتے ہیں ناقدو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔